نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب اپنے بندوں پر احسان کیا اور ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام، ساری کتابوں کی جامع کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا مطلب مفہوم آپ کو سمجھایا. تو اس طرح دین مکمل ہوا قرآن اور حدیث کتاب و سنت کی شکل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شرک و بدعت کی آندیاں چلیں، گمراہی کے طوفان آئیں، بے حیائی کے جھکڑ چلیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں قرآن حدیث ہے، کتاب و سنت ہے، وہ حکومت ہے، معاشرہ ہے، خاندان ہے، برادری ہے، ایک آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے. جہاں جہاں قرآن حدیث کتاب و سنت قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ سے رہنمائی ہے، وہاں وہاں ہدایت ہے، وہاں گمراہی نہیں. اور جہاں قرآن حدیث کو چھوڑ کر نظام، دستور، رسم رواج، بابا دادا امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کی تقاضے، گلی محلے کی باتیں، من خواہش کی باتیں، سب چلتا ہے جی ٹھیک ہے. جہاں یہ وہاں گمراہی ہے، ہلاکت اور تباہی. ہدایت صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ہے، قرآن اور حدیث میں، اس کے علاوہ ہدایت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہدایت، یہ دین کی بنیاد ہے. کلمے میں دو کا ذکر، اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی، اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان، اللہ رسول التحیات شروع میں دو کا اقرار، اللہ رسول قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی. ایک ہے عزت، ایک ہے ادب، ایک ہے احترام. جتنے اولیاء کرام، ائمہ، جتنے اللہ کے نیک بندے دین کی خدمت کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے. اللہ ان کی محنتیں قبول کرے، ان سے محبت رکھو. لیکن دین، ایمان، ہدایت، ثواب، نیکی، حق کا راستہ، صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ نے جو ہے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے. قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، رسم رواج، زمین، پنچایت، علاقے، محفل کی باتیں، قول، فتوے، یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو آسمان سے جبریل لے کے آیا اور محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور آپ نے 23 سال میں اپنے قول، عمل، فعل سے مارے کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے دین سمجھایا. اس لیے تو درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے.
کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا کے، مصیبتیں اٹھا کے، پریشانیاں اٹھا کے ہمارے لیے ایک بہترین دین چھوڑا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور ہمیں دنیا میں سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا، معاشرے میں استحکام آئے گا، اتفاق و اتحاد برادریوں میں، علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں امن اور سکون ہوگا، اور دنیا ہمارے لیے ایک بہترین جنت کا منظر پیش کرے گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیفوں مصیبتوں میں ڈال کر، چہرہ زخمی کرا کے، دانت شہید کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے، 70 صحابہ بڑی محنت سے تیار کی ہوئی کمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو شہید کرا کے ہمارے لیے ایک بہترین دین چھوڑا تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ تو ہمارے وہ محسن ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دیں، لیکن ہم نہیں دے سکتے، تو کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ یہ درود شریف پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ دین جو قرآن اور حدیث میں گتوں میں بند ہے، تھیوریکلی لا کی کتاب ہے، بہت اچھا دین ہے، بہترین دین ہے، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اچھا دین جس میں ایک آدمی، برادری، خاندان، گھر، تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، حکومت، سب مسائل کا حل اور رہنمائی موجود ہے، بہت اچھا دین ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، پڑھا لکھا طبقہ پوچھتا ہے کہ یہ اتنا اچھا دین، مثالی، معیاری دین، کیا دنیا میں کوئی قوم گزری ہے؟ کیا دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں یا موجود تھے جنہوں نے اس بہترین دین پر عمل کر کے دکھایا ہو؟ جو دین امانت، صداقت، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، ادھر سے پیٹ لگا ہوا ہے، ادھر سے لالچ ہے انسان میں، ادھر سے ڈر ہے، خوف ہے، ادھر سے مفادات ہیں، ادھر سے برادری ہے، ادھر سے بیوی بچے ہیں، ادھر سے رشتہ داریاں ہیں، یہ سارے معاملات ساتھ ہیں، اور پھر کسی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہو، بات تو تب ہے۔ قانون تو بہت اچھا ہے، دین جو دو گتوں میں بند ہے، کیا کہنا ہے اس کا، لیکن کیا اس کی کوئی پریکٹیکلی شکل دنیا میں ہے؟ تب بات تو پھر تب ہے نا کہ کسی نے عمل کر کے بھی دکھایا ہو۔ قانون تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دین پر جس میں یہ پابندیاں بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے یہ دین، لیکن بہرحال کیا کوئی دنیا میں ایسا گروہ ہے جس کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہو؟ اللہ کہتا ہے، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ ایک دین دو گتوں میں بند ہے، اور ایک دین جو اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیش کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حفصہ، عائشہ، فاطمہ، حسن، حسین، بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ سب پر راضی ہو۔ ایک جو انہوں نے عمل کی ایک تصویر پیش کی، عقائد، عبادات، معاملات، جنگ و جہاد میں، نرمی گرمی میں، اور سختی اور آسانی میں، اس پہ چل کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں یہودی عیسائی تمہارے جیسا ایمان، تو میں مولا ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ ایتیں اور احادیث
یہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ قرآن حدیث پر ایسے عمل ہو، قرآن حدیث پر ایسے چلا جائے جیسے صحابہ کرام چلے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جیسے جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایسے ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ، اس کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ان عظیم ہستیوں میں ایک نام ہے خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ، امام مظلوم، رسول اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، جامع قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، فاتح لیبیا، فاتح تونس، فاتح مراکش، فاتح کابل افغانستان، فاتح آذربائیجان، فاتح آرمینیا، دنیا کی تیسری حکومت، دنیا کے تیسرے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا امام مظلوم، جامع قرآن، با حیا، با کردار جناب عثمان رضی اللہ تعالی، بہت عظیم شخصیت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، بہت مالدار سردار قسم کے آدمی تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب ایمان لائے تو پھر جو ان کے ساتھی دوست تھے، تجارت میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو دعوت پیش کی۔ تو ایک دن جناب عثمان کو دعوت پیش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے تاجر تھے، ابوبکر صدیق کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کی، کہا آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں۔ جا کے کہا جی یہ بھی ایک تاجر ہیں مکہ کے، میرے ساتھی ہیں، میں نے ان سے اسلام کی بات کی ہے اور یہ آمادہ ہیں اس کو قبول کرنے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کلمہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر مکہ والوں کی سختیاں تھیں جس کی وجہ سے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں۔ ان کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے عثمان اور اس کی بیوی جو میری بیٹی ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ ابراہیم اور اس کی بیوی کے بعد عثمان اور اس کی بیوی اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں جب سب جا رہے تھے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، تمہیں ایسا سمجھا جائے گا جیسے تم بدر میں شریک ہو۔ چنانچہ بدر کے شریک ہونے والے جو ہیں ان کے ناموں میں عثمان کا نام بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6واں برس تھا، آپ کو خواب آیا کہ میں اور میرے ساتھی بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جب مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر پر پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، تو مکہ والے آگے آڑے آئے کہ ہم محمد کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہماری بے عزتی ہے، لوگ سنیں گے کہ مکہ میں محمد زبردستی داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاکرات ہوئے، لوگ آئے گئے، تو آپ نے جناب عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ مکہ والوں سے مذاکرات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ سفیر رسول بن کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہے عثمان تو بڑا با اثر آدمی ہے، مکہ کے اندر تیرا ایک نام ہے، تجھے ہم اجازت دیتے ہیں کہ تو بیت اللہ کا طواف کر لے۔ کہا نہیں، کعبے کے پاسبان محمد رسول اللہ کے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ مذاکرات میں وہاں
لیٹ ہو گئے، خبر مشہور ہو گئی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو نہیں جانتے تھے، آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ کو غصہ آیا کہ ہم نے ایک آدمی بھیجا ہے بطور سفیر کے اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ آپ نے کہا آؤ میرے ساتھ بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا کہ تم نے کس چیز پہ بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ عثمان بیعت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصل میں اللہ کے حکم سے بیعت کر رہے تھے اور اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کے اوپر ان کا ہاتھ تھا اور اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اللہ نے ایت اتاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو تیرے ساتھ بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ کتنا عظیم ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عداوت ہے، وہ بس باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی کہ جو اوپر اوپر سے ایمان لائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں یہ اعلان کر رہا ہوں نا کہ میں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں سے راضی ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے سارا پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تم مجھے نہ بتاؤ صحابہ کے دشمنوں، مجھے سب پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار من بایعنی تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کی ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنا اونچا مقام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں کو اللہ نے جنتی قرار دیا۔ تو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جن کے لیے 1400 صحابہ کرام ولیوں کے امام شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جن کے لیے اللہ نے ایت اتار دی کہ تیرے ساتھ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں پر میں راضی ہوں اور میں نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، اور آدمی کہے کہ وہ مومن نہیں تھا، منافق تھا اور وہ توبہ بے ایمان تھا، کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیا تعلق ہے ان کا اسلام سے؟ کہ قرآن کی آیت واضح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر دھڑلے سے وہ عثمان پر تنقید کرتے ہیں۔ اپنے گناہ گنو بدبختو، جہنم کا ایندھن نہ بھرو۔ عثمان تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دے دی نکاح میں، وہ فوت ہو گئی۔ جناب عثمان غمگین رہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بیوی میری بیٹی فوت ہو گئی، تم اس لیے پریشان رہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، خاندانی آدمی ہو، با اثر ہو، مالدار ہو، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، رشتہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں تمہارا۔ کہا ہاں جناب رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، رشتہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ اعزاز چھن گیا ہے، وہ جو اعزاز میرے پاس تھا جب میں آ رہا ہوتا لوگ دیکھ کے کہتے رسول اللہ کا داماد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے اعزاز چھن گیا۔
میں اچھا یہ بات ہے، میں تمہیں دوسری بیٹی بھی دیتا ہوں، نکاح میں دے کے پھر اعزاز بخشا۔ پوری انسانی تاریخ میں جناب عثمان واحد شخصیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے کہ جن کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں نکاح میں ایک کے بعد دوسری، یہ اعزاز عثمان کو حاصل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب علی کہا کرتے تھے رضی اللہ، عثمان جو تو نے مقام حاصل کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بن کے، رقیہ دی فوت ہوگی، پھر کلثوم دی، رسول کی 2 بیٹیاں تیرے گھر میں آئیں نکاح میں ایک کے بعد دوسری، یہ عظیم اعزاز جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حجرے میں بیٹھی تھی، پردہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی جو موٹی پڈلی ہے نا اس سے کپڑا اوپر تھا، گھٹنے کے قریب، تقریباً گھٹنا بھی کچھ ننگا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے جیسے آدمی اپنے گھر میں بے تکلف لیٹتا ہے۔ باہر سے میرے ابو آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، اب میں ادخل آ جاؤ، اجازت دے دی، آپ لیٹے رہے۔ پھر عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے سلام کہا اور پھر آنے کی اجازت چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی کہ ادخل آ جاؤ، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام کہا اور آپ نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں آ جاؤں، میں ذرا ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا گھٹنے سے نیچے کیا، پنڈلی کو ڈھانپا اور صحیح کیا کپڑا، اور پھر آپ بیٹھ گئے۔ فرمایا عثمان آ جاؤ رضی اللہ، عثمان آ گئے رضی اللہ، بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ جب مجلس ختم ہوئی تینوں چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے دیکھ رہی تھی منظر، تو پوچھا جناب میرے ابو آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر آپ نے اہتمام کیا اور اپنے گھٹنے کو ڈھانپا، پنڈلی کو ڈھانپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرمیلا ہے، بہت زیادہ شرماتا ہے، اسی حالت میں اگر میں اس کو بلا لیتا نا تو یہ آتے ہوئے شرماتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس عثمان کا کیوں حیا نہ کروں؟ اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، نبیوں رسولوں کا سردار اس سے حیا کرتا ہے، اور ان کا دشمن عثمان سے بہت عداوت رکھنے والا اس کو شرم نہیں آتی، یہ بے شرم ہے، یہ بے شرم ہے، بے شرم۔ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت عداوت رکھتا ہے وہ بے شرم، اس کو شرم نہیں آتی۔ وہ ایک محبت والے نے شعر میں کہا نا کہ شان عثمان دی پچھدا ہے، شان عثمان دی پچھنا ہے تا پچھ حسنین دے نانے تو، شان عثمان دی پچھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پچھ حسنین دے نانے تو، جو عثمان دیاں عزتاں کردہ ود کے کل زمانے تو، جو عثمان دیاں عزتاں کردہ ود کے کل زمانے تو، جس دا شرم فرشتے کر دے موزیا نہ شرما میں تو بے شرما، جس دا شرم فرشتے کر دے موزیا بے شرما نہ شرما میں تو، جس کا شرم اللہ کرے، جس کا حیا رسول اللہ کرے، اور جس کی شرم اور حیا فرشتے کریں،
ظالم موذیا بے شرما، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے گالی دینے کے لیے عثمان ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بدبختی کی انتہا ہے۔ اصل میں ان کا بیج بنیاد یہودیت ہے، یہ یہودیت سے شروع ہوئے، بغض و عداوت رکھنے والے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج سارے کام چھوڑو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سارا دن گزاروں۔ کیا خوش نصیب تھے کہ ان کو یہ موقع حاصل ہو۔ کہتے میں نے وضو کیا اور میں گھر سے نکلا، میں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کدھر ہیں؟ کہتے ادھر گئے۔ میں نے آگے پوچھا، کہتے ادھر جا رہے تھے۔ میں آگے چلتا گیا، آگے میں نے دیکھا کہ آبادی ختم ہو گئی ہے، باہر کھیت شروع ہوئے ہیں، باغات ہیں، لیکن رسول اللہ سے مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک باغ تھا، دیوار تھی اس کے ارد گرد، دروازہ تھا، اندر باغ تھا۔ میں نے کہا نظر نہیں آیا، اس کے اندر ہوں گے۔ میں دروازہ کھول کے اندر گیا تو میں نے سامنے دیکھا کہ کنواں ہے اور جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے ہیں اور اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکائی ہوئی ہیں اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں آپ۔ میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کروں گا، میں آج آپ کا دربان بن کے آپ کے دروازے پہ بیٹھوں گا، جو آئے گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا اور اجازت وہ دیں گے تو اندر آئے گا، میں آج چوکیدارا کروں۔ میں وہاں بیٹھ گیا دروازہ بند کر کے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون؟ کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس کو اجازت دو آنے کی، وبشروا بالجنہ، اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ میں آیا اور میں نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے اندر آنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے، اسی طرح کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکا کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میرا بھائی پیچھے وضو کر رہا تھا گھر میں۔ میں نے کہا کاش آج میرا بھائی آ جائے، بڑا موقع ہے اگر وہ بھی یہاں آ جائے۔ پھر دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھا کون؟ تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آ کے عرض کی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے ہیں، فرمایا اس کو اجازت دو آنے کی، وبشروا بالجنہ، اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ میں نے کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں اندر آنے کی اور آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے، کنویں کے اوپر منڈیر پر ٹانگیں کنویں میں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ کھٹکا، میں نے کہا کون؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا ٹھہرو۔ میں نے جا کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ہیں باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اجازت لے رہے ہیں آنے کی۔ میں ہاں اس کو آنے کی اجازت دو، بشروا بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ اس پر ایک آزمائش آئے گی اور اس کو ایک مصیبت پہنچے گی۔ میں نے جا کے بتایا، انہوں نے جنت کی خوشخبری پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور مصیبت تکلیف آنے پر اللہ سے مدد چاہیے کہ اللہ پھر میری مدد کرے گا، اور آ کر سامنے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں نے قبروں کے متعلق ان کی تعبیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبریں ہوں گی ابو بکر عمر کی، اور عثمان کی قبر جو ہے وہ باہر علیحدہ ہوگی جیسے کہ بقیع کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ احد پہاڑ ہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا پاؤں مارا، عصبت یاد، احد پہاڑ حرکت نہ کر، علیک نبی و صدیق و شہیدان، حرکت نہ کر، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ابوبکر صدیق اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہید ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں لڑیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، لیکن سب سے آخری اور مشکل جنگ غزوہ تبوک کی جنگ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، وسائل کی کمی تھی، گرمی کا موسم تھا، مدینہ سے چل کے جانا تھا، تو آپ نے کھل کے جو ہے چندے کی اپیل کی، میں سپر طاقت سے لڑنا ہے، اور فرمایا من جہازا جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے مدد کرے گا، تعاون کرے گا اور اس لشکر کو تیار کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، میں محمد جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی نے غزوہ تبوک میں 1000 دینار سونے کے سکے پیش کیے، اور دوبارہ جب آپ نے کہا تو پھر 1000 اونٹ پیش کیے، چندہ آ رہا تھا اور صحابہ بھی دے رہے تھے، پھر کہا لاؤ، جناب عثمان رضی اللہ عنہ 70 گھوڑے پیش کیے، پھر جب آپ نے اپیل کی، جناب عثمان رضی اللہ تعالی نے 70,000 درہم چاندی کے سکے پیش کیے، جو ڈھیر لگا تھا نا اس کے اوپر عثمان رضی اللہ کا پیش کیے ہوئے سونے کی دینار آپ نے اٹھائے، سونے کے ٹکڑے، اور ایسے 2 دفعہ اچھالے ان کو، کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 دفعہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، جو چاہے کرے۔ تبوک کی جنگ میں تنگی والے لشکر کو تیار کر کے عثمان نے جنت اپنے نام لگوا لی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں عثمان پر راضی ہوں، تو بھی اس پر راضی ہو جا، اور پھر عثمان کو مخاطب ہو کے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ظاہری پوشیدہ غلطیاں کو معاف کر دے، اور قیامت تک بھی اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے لیے بشارتیں دے کے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، یا ان بشرموں کی مانیں جن کے دلوں میں بغض عداوت ہے؟ تمہیں غصہ آتا ہے تو یہ مسلمانوں کا دشمن ہے مودی، اس کو گالیاں نکال کے اپنی بھڑاس نکال لو۔ تمہیں گالیاں دینے کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور داماد ملے؟ تو اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے پوری دیکھ بھال کے، داماد چن کے بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد توبہ معاذ اللہ منافق اور بے ایمان تھے۔ کیسے بدبخت لوگ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے پوچھو کہ تم میں سے سب سے برے کون، سب سے اچھے کون ہیں، تو کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہیں، تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور ان بشرموں سے پوچھو صحابہ کرام سے، بغض جسمی رکھنے والوں سے، کہ تم میں سے بدترین کون ہیں، تو کہتے ہیں محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی بدبختی ہے، عام آدمی کو بھی برا بھلا کہنا اچھا نہیں ہے، پھر صحابہ کرام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، تم میں سے کوئی اور پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے نا، میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھے پانی کا کنواں یہودی کا ہے، پانی لینے جاتے ہیں، مسلمان بچے بچیاں یہودی گنڈے لڑکے وہاں موجود ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پانی کی بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو میری امت پر ترس کھاتے ہوئے میرے روما جو ہے اس کو خریدے، میں محمد اس کو حوض کوثر سے پانی کی ضمانت دیتا۔ عثمان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے اس سے سودا کیا۔ یہودی نے سوچا ان کو ضرورت ہے تو ریٹ بڑھا۔ یہ جو مسلمانوں میں آج کل عادت ہے نا، یہ یہودی سوچ ہے کہ جب مسلمانوں نے قربانی لینی ہوتی ہے، جب مسلمانوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی عید آتی ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کیسے بے اس قسم کے لوگ ہیں، حرام خور کہ چیزیں بڑھا دیتے ہیں۔
اپنی تجوری اور پیٹ بھرنے کے لیے جہنم اس میں. کیسی یہ یہودیوں کی سوچ ہے کہ مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ریٹ بڑھانا اور پریشان کرنا. اس نے ریٹ بہت بڑھا دیا. عثمان نے اپنی ساری دولت کو حرکت دی, اکٹھا کر کے ساری دولت کو یہودی کے پاس ڈالا, لیکن وہ آدھے کنویں کی قیمت بنی. عثمان نے کہا دیکھو آدھا کنواں میرا ہو گیا, ایک دن میرا ایک دن تیرا پانی کا. کہا ٹھیک ہے. کہا سن, جس دن میرا دن ہوگا نا اس دن تیرا کوئی یہودی یہاں نظر نہیں آئے گا. کہا ٹھیک ہے, جس دن تمہارا دن ہوگا ہمارا یہاں کیا کام ہے. آ کے عرض کی جناب وہ کنواں میں نے خریدا ہے, آدھی قیمت ہو سکی ہے, باقی بھی خریدوں گا انشاءاللہ. تو یہ طے ہوا ہے ایک دن اس کا ایک دن ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اعلان کر دیا, کہا سارے لوگ جس دن عثمان کی باری ہو اس دن اگلے دن کا بھی پانی وہاں سے بھر لینا. بس پھر بچے جا رہے ہیں, بچیاں جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے, لا رہے ہیں. 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مدینہ سے. آج کوئی فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں. آج اپنی باری ہے, کیونکہ آج عثمان کی باری ہے رضی اللہ تعالیٰ. مسجد نبوی تنگ ہو گئی, مسلمان زیادہ ہو گئے. فرمایا کون ہے جو محمد کی مسجد کو بڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محلات کی اس کو ضمانت دیتا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے اندر توسیع کی اور زمین خرید کے اس میں شامل کی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساتھیوں میں بیٹھے تھے, باتیں کر رہے تھے. جناب عثمان گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سر پہ چادر تھی, دونوں طرف ایسے چادر لٹکا رکھی تھی. دھوپ کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, ایسے جا رہے تھے. مرہ بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک فتنہ آئے گا, میری امت میں ایک فتنے کا وقت آئے گا. اس وقت یہ شخص جو جا رہا ہے نا یہ حق پر ہوگا. اس دن یہ شخص حق پر ہوگا اور جو اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے. عثمان کو کوئی پتہ نہیں ہے, وہ جا رہا ہے اپنا. مرہ بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو فتنے کے وقت حق پر ہوگا. رسول اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں, اپنی مرضی سے تو نہیں کہتے. کہتا میں بھاگا گیا تو میں نے جا کے دیکھا آگے سے کہ یہ کون ہے, تو عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عثمان کے کندھوں سے پکڑا اور اس کا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. میں نے کہا جناب اس کے متعلق کہہ رہے ہو آپ؟ میں ہاں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے 2 سال 4 ماہ خلافت کی. مرتدوں کا فتنہ, جھوٹے نبیوں کا فتنہ, زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ, ان کی سرکوبی کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دور آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ, 10 سال خلافت کی. روم, ایران, عراق, شام, یمن فتح ہوا اور ایک مثالی نظام قائم کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ 12 سال خلیفہ رہے. سب سے زیادہ موقع ان کو ملا, 12 سال. اور ان کی خلافت اور ان کا دور ایک مثالی دور تھا. مسلمانوں کی حکومت کابل تک پہنچ گئی.
یہ کابل فتح ہوا افغانستان حضرت عثمان کے دور میں، اور پھر ادھر سے یہ ریاستیں جو روس سے ابھی آزاد ہوئی ہیں، مسلمانوں نے جہاد سے آزاد کروائی ہیں، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے علاقے عثمان کے دور میں فتح ہوئے، اور ادھر لیبیا، تونس، مراکش، آگے تک کابل سے لے کر مراکش تک اور آذربائیجان تک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ مثالی نظم و نسق قائم کیا، گورنروں کو ہدایات دیں، صوبوں کی تقسیم کی، مالیاتی نظام بنایا، ذمیوں کے غیر مسلموں کے ان کے حقوق مقرر کیے، خوشحالی امن امان کا دور تھا، اور مساجد کی تعمیر کرائی، مسجد نبوی کی بہت زیادہ توسیع کی، اور ہند سے، ہندوستان اس علاقے سے ساگوان کی لکڑی منگوا کر وہ مسجد نبوی کے اندر استعمال کی، دروازوں میں اور دہلیزوں میں، اور وظائف جاری کیے، اور ایک امن امان۔ یہ یہودیوں کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہودی دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ انہوں نے کوشش کی ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کے یہ کیا نظام ان سے برداشت نہ ہوا، یہ دشمن ہے۔ قرآن کی پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے دور غیر المغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہود و نصارہ سے تم دور رہنا، یہ ظالم ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مروڑ اٹھتے رہے۔ ابوبکر عمر کا دور، اس میں ان کی دال نہیں گلی۔ عثمان کا 12 سال کا دور ہے خلافت کا، پہلے 6 سال میں ان کی دال نہیں گلی۔ جب صحابہ کرام کم ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگلی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی، پھر مصر کے اندر، کوفہ اور بصرہ کے اندر عثمان کے خلاف غلط قسم کی شکایتیں۔ اس وقت جھوٹ نہیں تھا، جھوٹی گواہی نہیں تھی، جھوٹے خط کو نہیں لکھتا تھا، مسلمان یقین کرتے تھے۔ ان ظالموں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، اور یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا، اندر سے یہودی اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کہاں سے میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، دشمن دیکھتا ہے قلعہ فتح کرنا ہے، کمزوری کہاں ہے، روشن دان کھڑکی کدھر ہے۔ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی اولاد آل سے بھی محبت ہے۔ لہذا اس نے یہ نعرہ کھڑا کیا کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان وہ بادشاہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ علی کو ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ابوبکر خلیفہ بن گئے، عمر بن گئے، عثمان بن گئے، حالانکہ علی کو خلیفہ، یہ اس کو کوئی علی سے محبت نہیں تھی، وہ اسلام میں رکھنا ڈالنا چاہتا تھا۔ جو مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت پیار ہے، اس کو استعمال کر کے وہ اسلام کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ سیاسی نعرہ تھا جو اس نے لگایا، لیکن خود علی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ بات کہاں پھیلائی؟ کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، اور کچھ لوگ تیار کیے کہ عثمان سے خلافت لیں، اور دنوں کا انتخاب ظالم نے وہ کیا جب مسلمان حج پہ گئے ہوئے تھے۔ یہی دن تھے، یہی دن، یہ شہادت کے دن ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ، مسلمان حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس نے وہ سارے لشکر لا کے مدینے کے اوپر عثمان سے کہ خلافت چھوڑو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوفے والوں میں بات پھیلائی کہ مصر کے جو ہے گورنر ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، مصر میں پھیلائی کہ بصرے کے کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پہ اپنے سارے گورنر بلائے، میر بلائے، اور اعلان کروایا حج کے موقع پر جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ آئے سامنے، میں بدلہ لے کے۔ کوئی نہیں سامنے آیا۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس وقت تو امانت صداقت کا دور تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کہا حکم دو ان کو بھگائیں یہاں سے۔ کہا میں عثمان اپنی جان کے لیے رسول کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا، اجازت ہی نہیں دی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کہ جاؤ اپنے خالو پر قربان ہو جاؤ اس کی حفاظت کے لیے، جس پہ تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور عثمان کا محاصرہ کر لیا رضی اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں اجازت دو بھگائیں، کہتے ہیں نہیں کوئی بات۔ پھر محاصرہ کے اندر ان ظالموں نے
راشن کھانا پینا وہ بھی بند کر دیا. عثمان کے گھر میں کوئی چیز نہیں جانے دیتے تھے کھانے پینے کی، اور نہ پانی، کچھ بھی نہیں جانے دیتے تھے. محاصرہ، جب محاصرہ لمبا ہوا، ایک دن عثمان نے جھانکا رضی اللہ تعالیٰ کھڑکی سے، کہا مسلمانوں، اسلام کے اندر کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز نہیں ہے سوائے 3 باتوں کے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، دین چھوڑ جائے، اللہ کی قسم میں اب بھی اسلام پر ہوں، یا کسی کو قتل کرے جان بوجھ کر، بدلے میں اس میں قتل کیا. اللہ کی قسم میں نے تو جہلی زمانہ میں بھی کسی کو قتل نہیں کیا تھا. اور تیسری وجہ ہے شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے. مسلمانوں اللہ کی قسم ہے یہ برا گندا کام تو میں جب جہل شرک کفر میں تھا میں نے اس وقت بھی نہیں کیا تھا. اور کیسے حلال ہے تمہارے لیے قتل میں عثمان کا؟ اور مسلمانوں 3 وجہ سے قتل ہوتا ہے، میرے اندر وہ تینوں میں سے کوئی بات نہیں. اور کیوں میرے خون کے تم درپے ہو؟ اور پھر کہا کہ میں تمہیں یہ گواہ بنانا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے جو بیر روما خریدے اور اس میں اپنا حق نہ رکھے، وقف کر دے، میں اس کے لیے حوض کوثر کی ضمانت دیتا ہوں. میں نے وہ کنواں خریدا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی. مسلمانوں مجھے وہاں سے پانی بھی نہیں کیا قصور کیا میں نے تمہارا؟ واللہ یہ سب سے بڑا مظلوم ہے، کابل سے مراکش تک حکومت رکھنے والا، لیکن لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا اور مسلمانوں کو احساس دلا رہا ہے مسلمانوں پانی تو مجھے وہاں سے پینے دو. پانی کا گھونٹ تو کوئی کافروں کا بھی بند نہیں کرتا. میں تو تمہارے رسول کا داماد ہوں. کنواں بھی خریدا تھا. مسلمانوں مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشخبری اس کے لیے میں نے زمین خرید کے اس میں شامل کی تھی. مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تم وہاں. بیوی نے کہا، نالا نے، امیر المومنین میرے سرتاج، آپ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے تو شہری کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، باہر کھڑے ہیں بلوائی کچھ چیز آنے نہیں دیتے. کہا نائلہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں، ملتا تو ویسے ہی کچھ نہیں تو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. افطاری کا ٹائم ہوا، نائلہ نے کہا جناب افطاری کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں آدھی کھجور. نائلہ افطاری کی نیت کر لیتے ہیں. 50 دن تک اس کا محاصرہ ہوا. واللہ بڑے بڑے مظلوم گزرے ہیں دنیا میں، جتنا مظلوم عثمان ہے حکومت پر ہوتے ہوئے جس کا محاصرہ کیا گیا، لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. بالآخر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے شہید کیا. قرآن پڑھ رہے تھے اور خون کے چھینٹے قرآن کی اس آیت پہ پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تیری کفایت کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا. اور وہ قرآن استنبول میں آج تک محفوظ ہے، خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں قرآن کے اوپر. عثمان مظلوم بے دردی سے شہید کیا گیا. اور یہ کارستانی ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ لبادہ اوڑھ کے اور یہودیوں سے آئے اندر بغض اور عداوت، وہاں سے یہ کام شروع ہوا. اصل میں یہ سیاسی پارٹی تھی، بعد میں مذہب کی شکل اختیار کر گئی. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھ دے. یہ کامیاب تو نہیں ہوئے یہودیوں نے پوری عیسائیت تبدیل کر دی. عیسائیت کے ساتھ بھی یہودیوں نے کیا یہ کام، ورنہ اصل عیسائیت تو اسلام کی طرح تھی. یہ اللہ کا بیٹا ہونا، وہ گناہ معاف کرتا ہے، اور معاذ اللہ یہ جو ہے مریم وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی، معاذ اللہ، یہ نظریات یہودیوں نے ڈالے ہیں ان میں. وہ چاہتے تھے اسلام کے ساتھ بھی ایسا، عیسائیت پوری بدل دی انہوں نے. وہ چاہتے تھے اسلام کو پورا نہ تو بدل سکے لیکن رکھنا ڈال دیا اس کے اندر قیامت تک کے لیے. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اوپر لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام پر تنقید، تشنیع اور اسلام کو نقصان پہنچانا، یہ اصل میں ابن سبا کی
کہ کارستانی ہیں، اصل میں یہودی ہیں، اور یہودیوں کو بغض ہے صحابہ کرام سے اور اسلام سے، ان کے اندر بھی وہی یہودیت والی ہے۔ شاہ ولی اللہ ایک بڑا آدمی ہے ہندوستان میں رحمہ اللہ، ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہودیوں اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے، کافی ساری علامتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہودیوں کی بھی وہی باتیں ہیں اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان میں بھی، تو ان کا مطلب یہ اصل میں یہودی ہے، اور یہودیت کا یہ پودا ہے جو مسلمانوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، نہ ان کی اذان ملتی ہے مسلمانوں سے، نہ کلمہ ملتا ہے، نہ قرآن ملتا ہے، نہ نماز ملتی ہے، نہ زکوٰۃ ملتی ہے، بس ایسے زبردستی اندر اپنا ایک وہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم عالم اسلام میں مسلمانوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے، ان کی بغض و عداوت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان سن لو، وہ کہتے ہیں کہ عثمان نے 2 دفعہ جنت خریدی ہے، ایک دفعہ کنواں لے کر اور ایک دفعہ تبوک کا لشکر تیار کر کے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔